In Surah Nur chapter number 24 verse number 43. In Surah Rum chapter number 30 verse 48. In Surah Az-Zumar chapter 39 verse 21. وہ مولوی نہیں ڈاکٹر ہے، وہ مقرر نہیں ریسرچر ہے، وہ علاقی نہیں عالمی نشان ہے، وہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیتا، کافروں کو اسلام سمجھاتا اور مسلمان بناتا ہے، وہ مسلک کی دکان نہیں اسلام کی لیبارٹری ہے، وہ دنیا بھر میں اپنے موازناتی مذہبی تقریر اور مناظروں کے لیے مشہور ہیں، جہاں وہ اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب جیسے عیسائیت، ہندومت اور یہودیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ ایک بھارتی اسلامک اسکالر اور اسلامی تحقیقاتی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں۔ 18 اکتوبر 1965 ممبئی میں عبد الکریم نائک اور روشن نائک کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ذاکر عبد الکریم نائک رکھا گیا۔ تب کون جانتا تھا یہ ننھا بچہ ایک دن مشہور زمانہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ ذاکر نائک نے ایک مڈل کلاس پر پڑھی لکھی فیملی میں آنکھ کھولی جہاں تعلیم کے فروغ پر بہت دھیان دیا جاتا تھا۔ ممبئی سے ہی اپنی ابتدائی تعلیم جاری رکھی اور میڈیسن آف سرجری میں MBBS کر کے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوایا۔ اگرچہ ان کا پیشہ ورانہ پس منظر میڈیکل کے میدان میں تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو دینی علوم میں گہری دلچسپی تھی، خصوصاً قرآن اور حدیث کو گہرائی سے سمجھنے میں۔ 1987 میں ذاکر نائک کی پہلی ملاقات احمد دیدات سے ہوئی جو ایک معروف ساؤتھ افریقن اسلامک اسکالر تھے اور مناظروں کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے، اور یہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ان کی ملاقات ان کے آئیڈیل احمد دیدات سے ہوئی اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا اور تبلیغ میں لگ گئے۔ 1991 میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کام جو چھوٹی چھوٹی تقریر سے شروع ہوا اب وہ بڑے عوامی جلسوں کی شکل اختیار کر گیا جہاں سینکڑوں افراد شرکت کرتے اور اس سے زیادہ لوگ ان کو میڈیا کے ذریعے دیکھتے۔ اپنا پیغام عام کرنے کے لیے انہوں نے پیس TV کی بنیاد رکھی جہاں پہ ان کے لیکچرز اور مناظرے دکھائے جاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ابتدائی زندگی ایک میڈیکل پروفیشنل سے عالمی سطح پر مشہور اسلامی مبلغ بننے کے سفر کی عکاسی کرتی ہے۔ بین المذاہب مکالمے اور تقابلی مذاہب پر ان کی مہارت نے ان کی مقبولیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بہت سے اسلامی مبلغین کے برعکس ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر عام بول چال میں ہوتی ہیں اور عموماً انگریزی میں دی جاتی ہیں، نہ کہ اردو یا عربی میں۔ وہ اکثر سوٹ اور ٹائی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ نائک نے متعدد مباحثے اور لیکچرز دیے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 2016 تک انہوں نے دنیا بھر میں 4000 سے زائد تقریر کی ہیں۔ ان کا پہلا مباحثہ 1994 یعنی کہ 1994 میں ہوا تھا۔ اپریل 2000 میں نائک نے شکاگو میں ولیم کیمل کے ساتھ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں کے موضوع پر ایک مباحثہ کیا۔ یہ مناظرہ کئی گھنٹے طویل تھا، ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی TV چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا جس کے بعد کم از کم ہزاروں لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کے اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کے کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ 2004 میں یونیورسٹی آف میلبرن آسٹریلیا میں شرکت کی جہاں انہوں نے دلیل دی کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو خواتین کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور باقی مذاہب ان کے برعکس ہیں۔ باقی مذاہب جہاں کھلا ڈلا ماحول دیتے ہیں وہیں پر خواتین کی ریپ کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے، اور یہی پہلا موقع تھا جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام لگا کہ وہ اپنی تقریر میں علیحدگی اور تقسیم کا جذبہ بڑھاتے ہیں اور دوسرے مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلا کے لیکچرز اور اسپیچز رکھوایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ اسلام کے کسی مخصوص فکر کے پیروکار ہیں، اگرچہ وہ انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ ان کے خیالات اور نظریات کسی ایک فرقے سے ملتے جلتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں موجود غلط فہمیاں دور کرے اور 11 ستمبر کے حملوں کے بعد مغربی میڈیا کی جانب سے اسلام مخالف تعصب کا مقابلہ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق اسلام ایک عقل اور منطق کا مذہب ہے اور قرآن میں 1000 آیات ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے موسیقی کو شراب کے برابر قرار دیا اور بیان کیا کہ دونوں کی فطرت نشاور ہے۔ انہوں نے رقص اور گانے کی مخالفت کی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ نائک کہتے ہیں LGBT کمیونٹی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیلائی جانے والی فحش نگاری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ نائک کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں اس عمل کے مرتب ہونے والے ہم جنس پرستوں کے لیے موت کی سزا کی سفارش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی جگہوں پر قرآن اور سائنس کا موازنہ کیا اور ثابت کیا کہ آج کی سائنس 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی تھی، اور ابھی تک کوئی بھی سائنسدان اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکا کہ قرآن میں سائنس کے بتائے ہوئے کوئی بھی بات آج تک ثابت نہ ہوئی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق آج کا میڈیا جہاں دنیا کا سب سے اہم ٹول ہے وہیں ایک خطرناک ہتھیار ہے جو سیاہ کو سفید اور ہیرو کو ولن دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مسلمان عورت اگر حجاب کرے تو یہ خواتین کی غلامی ہے، اگر ایک نن کرے تو یہ احترام کی علامت ہے۔
9/11 حملوں کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سارے منصوبے کو بش کا گندا کھیل کہا اور اس سارے کھیل کو امریکہ کی اندرونی کہانی کا نام دیا. ان کی 9/11 کے بارے میں رائے کو مکرورہ قرار دیا گیا اور ان پر کینیڈا اور UK میں پابندی لگا دی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے انسپائر ہو کے بہت سے غیر مسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے. آج تک وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں. اشہدو اللہ اشہدو انہ محمد اب ہم آتے ہیں کنٹروورسیز پہ. جہاں لاکھوں لوگ ان کے مداح ہیں وہاں کچھ ان کے اگینسٹ بھی ہیں. نائک اس وقت بھارتی حکام کے ہاتھوں مطلوب فراری ہیں جن پر دہشت گردی کے مالی معاونت، نفرت انگیز تقاریر، فرقہ وارانہ نفرت بھڑکانے کے الزامات ہیں. 2016 میں نائک نے انڈیا کو خیر بات کہہ دیا اور ملک سے چلے گئے. نفرت انگیز تقاریر کے قوانین کی بنیاد پر نائک نے پیس ٹی وی چینل کو بھارت، بنگلہ دیش، کینیڈا، سری لنکا اور برطانیہ میں بند کر دیا گیا. 2016 میں ڈھاکہ میں حملہ ہوا. حملہ آور کو جب سٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا اس نے اپنے فیس بک پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر پوسٹ کی ہوئی تھی اور اس تقریر سے متاثر ہو کے حملہ کیا گیا تو ذاکر نائک کو بنگلہ دیش میں پابندی لگا دی گئی. کچھ ایسا ہی 2006 ممبئی ٹرین بامبنگ میں ملوث ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کی فاؤنڈیشن میں والنٹیئر تھا. انہی سب کو بنیاد بناتے ہوئے ان پر کافی پابندیاں لگ گئی اور وہ ملیشیا جا کے سیٹل ہو گئے. 2019 سری لنکا بامبنگ میں ملوث شخص نے بھی بیان دیا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سن کے انسپائر ہوا اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک پر سری لنکا میں بھی پابندی لگا دی گئی. جہاں پر بہت سے حکومتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں وہاں پر بہت سے مسلمان بھی ان کے خلاف ہیں ان کے چند بیانات پر. یہاں ان بیانات کا ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے. پر کون کہتا ہے آپ اسے مانیں؟ لاکھوں کے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر وہ مانتا ہی نہیں. اہل دانش کو انگشت بنداں ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. بغیر کسی کتاب، کمپیوٹر، معاون کے قرآن، سورہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں تا فلاں ترجمہ، یہ ہے حدیث فلاں کتاب فلاں باب حدیث، بائبل بک آف ورس نمبر، اولڈ ٹیسٹیمنٹ چیپٹر نمبر ورس نمبر، نیو ٹیسٹیمنٹ چیپٹر نمبر ورس نمبر، بھگوت گیتا شروپا نمبر، سنسکرت نمبر، ہندی مطلب، غور کرنا، انصاف سے دیکھنا، خلوص سے سننا. Surah Araf chapter number 7 verse number 57. In Surah Ra'd chapter number 13 verse number 17. In Surah Furqan chapter 25 verse number 40 and 40. Fatir chapter number 35 verse number 9. In Surah Yasin chapter 36 verse number 34. In Surah Jashr chapter 45 verse number 5. In Surah Qaf chapter number 50 verse number 9. In Surah Waqiah chapter number 56 verse number 16 and 17. In several places. Surah Mulk chapter 67 verse number 30. The glorious Quran speaks about the water cycle in great detail.